تو یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اب جو ہے نا وہ سارا کچھ مجھے دیکھ کے کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر میں اپنے لیے ایک سوپ چاس بھی نکالوں تو مجھے اس کے لیے اتنی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ آپ تو ہر چیز جانتے ہیں، میں نے اس لیے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی، اور نہ ہی مجھے کوئی ہے کہ بھائی میں آپ سے چھپاؤں تو میں کیا کوئی بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ حقیقت جو ہوتی ہے نا اس کو ظاہر کرنا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور یہ جو وقت ہے، یہ حالات ہیں، یہ بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، صرف اور صرف کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرا دیکھتا ہے اپنے بندوں پہ تھوڑی سختی کر کے کہ وہ مجھے یاد کرتے ہیں، یہ پکارتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں میرے لیے۔ باقی یہی ہے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کی نظر ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کہ اللہ پاک ان کا گڑ گڑانا یا ان کے اس حالت میں پسند کرتا ہے، بس مالک پسند کر لے۔ دعا یہی ہے بھائی مالک پسند کر لے۔ حالانکہ آپ کا بھائی بھی اس طرح کی زندگی گزارتا تھا، اسی طرح ہی آتا کھاتا پیتا تھا، کبھی پیسوں کا کبھی حساب کا بھی نہیں کیا تھا، کیا ہے کیا نہیں ہے، کدھر لگایا کدھر نہیں لگایا، کتنے لگانے کتنے کیا کرنا، کبھی میں نے ان چیزوں کو سوچا نہیں تھا۔ اور اب مجھے ہر چیز کا 50 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ یقین مانے کہ کسی کے اوپر 5-10 روپے بھی خرچ کرنے سے پہلے مجھے اچھے طریقے سے دیکھنا پڑے گا، یار میں اس کے اوپر 5 لگاؤں تو بعد میں اس کو مینیج کیا کروں گا۔ اب یقین مانے کہ میں آپ سے جھوٹ کیا بولوں، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ آج صبح سے میں نے چائے نہیں پی۔ 2 دفعہ میں نے سوچا، میں نے کہا چائے پی لوں، کیوں میرے پاس ٹی ختم ہو گئے تھے۔ میں نے کہا میں بازار سے ٹی منگوا کے پیوں گا تو وہ پھر اتنے کی ہوگی تو پھر میرا بجٹ خراب ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ میں انتظار کر لیتا ہوں، میں بازار سے ہی لے کر آؤں گا ٹی پیک، تو پھر اس کے بعد میں چائے بناؤں گا۔ لیکن نہیں، اس طرح کرتے کرتے ٹائم گزر گیا، اور بعد میں گیا ہوں تو وہ کچھ لینے کے لیے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آفر لگی، تو پھر میں نے ایک اپنے لیے پائن ایپل کا جوس لیا رانی کا، اور ایک بریڈ لے لی، اور میں نے کہا چلو یہ میں لائٹ سا کھا لوں گا کیونکہ مجھے بھوک نہیں ہے، عجیب سی کیفیت ہوئی ہے، کیونکہ گوشت کھا کے نا اور زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آپ سب بہنوں کو پتہ ہی ہے، میں نے بتایا پہلے بھی آپ کو کہ میں گوشت اتنا شوق سے نہیں کھاتا، مجھے اب اتنا شوق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بریانی وغیرہ مٹن وغیرہ بریانی ہو نا تو میں کھاتا ہوں، زیادہ تر میں چکن لائک کرتا ہوں، اور وہ بھی تقریباً اتنا زیادہ نہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ یار میں ساتھ ویجیٹیبل یا دال وغیرہ کھاؤں، مجھے وہ اچھی لگتی ہے۔ اور میں نے روٹین بنائی ہوئی تھی کہ ایک ٹائم میں نے اگر چاول کھایا تو ایک ٹائم میں نے روٹی کھانی ہے، تو پراٹھا جو ہے نا وہ جب تک میں کھانا لوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرا ناشتہ ہوا ہی نہیں ہوا۔ اور پراٹھے کا کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے، پراٹھا کوئی اتنا نہیں ہے کہ 50 روپے یا 20 روپے یا 5 روپے یا 10 روپے کا پراٹھا یہاں پہ بہت مشہور ہے ڈیرا میں، شاہ جی ریسٹورنٹ والے، آپ ان سے پراٹھا لیں، 1 روپے کا وہ پراٹھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر چنے مار کے دیتے ہیں اور گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ اسٹائلش کھانا ہے یا زیادہ اپنے چسکے لگانے ہیں تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو ظاہر ہے تھوڑا سا اوپر جانا پڑے گا، وہ آپ کا 5 روپے کا ناشتہ بنتا ہے، کیونکہ 3 درہم کے وہ چنے دیں گے اور 2 روپے کے 2 پراٹھے ملیں گے، اور آپ کے 5 ہوں گے اور 1 روپے کی آپ چائے لیں گے تو آپ کے 6 درہم میں آپ کا ناشتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے، 2 روپے کے 2 پراٹھے لے لیے اور 1 چائے لے لی، آپ کا آرام سے 3 درہم کا خرچہ آتا ہے اور زبردست آپ کا ناشتہ ہو جاتا ہے۔